میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی کا، نفاست کا، حضور کے حسن کا، ظاہری حسن کا جو اللہ نے دیا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہو، اور جب اس کے گرد زلفیں چھا جاتی ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند توڑتے، نہ ڈوبا سورج موڑتے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، پھر بھی نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا حال تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی فرماتے تھے، تیل استعمال فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ایک طرف ہوتے تھے، آدھے ایک طرف ہوتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کئی دفعہ حضور امامہ اتارتے تو ان بالوں کے بیچ جو خوشبو لگی ہوتی اس کا رنگ بھی ہم دیکھا کرتے۔ حضور صاف لباس پسند کرتے تھے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، مت غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں، کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا، تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائیں تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا، کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی، کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خرج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا تھا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے، حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں۔
جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے ہو جانا ہے چلو ہو جائے کوئی گل نہیں خیر ہے ہو جائے آپ ناراض نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کوئی تنقید نہیں اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے ایک بات بتانا اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ کیا ہے اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی اس پر بوجھ بنتا ہے بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے اب باقی بھی راضی نہ ہو حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مونچھوں کو پست کرو مشرکین کی مخالفت کرو اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں نے سخت لفظ ایک صحابی تھے آپ یقین کریں نا کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے جو حضور نے پسند نہیں کیا ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا قاضی عبد الدائم دائم صاحب نے لکھا ہے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی مونچھیں بھی بڑی تھی 2-4 دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں تاۃ اللفظ سمجھایا کچھ بندے نہیں سمجھتے تاۃ اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی میرے تو دانت صاف ہے تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی اسی سے آبی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ لی فرمایا یہ نہ ایسا کرو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے حضور نے نفاست پسندی کو اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگا آ گیا مارکیٹ میں ملانگ درویشی فقیری اور ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے یہ گرو نانک کی تعلیمات ہیں یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا یہ انداز یہ کدھر کی فقیری ہے دین کوئی غلاظتوں والا ہے معاذ اللہ کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا بابا غسل نہیں کرتا بابا بال نہیں کٹواتا بابا ہے پاگل ہے قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی اس منبر پر بیٹھنا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے بیٹھا کرتے تھے مصلی پہ نماز پڑھانا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے ہر 5 نمازوں کی حضور امامت فرماتے دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کرتے خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر وہ فقیری نہیں وہ تماش بھی نہیں ہے لوٹنے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں فقیری صرف وہ ہے جو رستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا اس سے ہٹ کر کوئی فقر نہیں میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاف لباس اچھے کپڑے اجلا انداز اچھا جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہو پر کپڑے میلے کچیلے پہنے وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا ظاہری بھی حسن ہو کپڑے بھی اس کے صاف ہوں لیکن بولے سخت باتیں ترش کرے تلخ جملے بولے تو اس کی بھی ساری پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ختم بڑا اچھا آدمی تھا بڑا نورانی چہرہ تھا بڑی خوبصورتی تھی بڑا صاف ستھرا تھا بڑا پاکیزہ تھا کپڑے بھی بڑے خوشبو والے پہنے ہوئے تھے بڑے صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا لیکن جب اس نے بات شروع کی اور بزرگ تھا سفید داڑھی تھی معاذ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو گالی دے دی اچھا لگتا ہے مجھے بتائیں اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے اس کی ساری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے شخصیت کا جو ایک بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں میں نے کہا کہاں جانا ہے کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے پڑھیے درود شریف صلی اللہ سارے پڑھیے
پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے, کلمہ پڑھا, واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی, کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی, میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی, کہنے لگی بس کر, ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے, مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر الرجل احسن وجہا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے, اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے, اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال, کپڑوں کی صفائی بھی کمال, اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال, لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو, باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے, پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے, قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے, جب کسی بندے سے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے, الٹی آتی ہے, لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے, پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا, پیار ہو گیا نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا تو گوبھی پکائی میں نہیں کھانی, حالانکہ برگر کھا آیا ہے, دور سے کھا آیا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو, فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں, ساتھ میں باریک دال بنا دیتی. کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں, میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا, ابا وہ اماں کو سمجھا رہا, کہتا چھڈ پر بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا, تھوڑا ایڈی ٹینشن ہے, ایویں پہ تینوں ستاندا ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیان ہے, بچہ نہیں ہے, 22 سال کا ہے, 24 سال کا, چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھائے. وہ کیا کرے, وہ مجبور ہے, اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو, کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو, وہ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے ہیں میں بھی قریب گیا, حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہیں ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں, ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے, تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دیں, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا,
بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نا حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا، اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے ہیں جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھیا گئی میری۔ فرماتے ہیں تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کر دیا، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے، جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا۔ کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا۔ فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا۔ فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی، ایک تھپڑ ہوتا ہے ایک تھپکی ہوتی ہے، پتہ ہے نا فرق کا، ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، ایک پھر 2 پھر 3۔ کہتے ہیں پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے۔ آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا، اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا، اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں، حضور دعا کر دیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے، دعا کر دیں۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگ گئے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب 2-3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے۔
اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت، رسول پاک۔ ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا، تو مجھے اچھا لگا۔ پچھلی دفعہ میں نے حضرت سعد بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دیں کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں؟ کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں؟ چلو میں درد چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا، تو دونوں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا ہے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں۔ پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت نہیں، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں، کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئیں۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں۔ یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا پتہ ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا تھا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھ کے چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ 70 ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا۔ بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے۔
اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطق نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی ہیں. اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے. بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا. بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا. کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی اور آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے ہیں محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے قصوہ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے ہیں میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ شاگرد ساتھ تھے. فرماتے ہیں میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے چلو، بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا. کہتے ہیں میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے ہیں میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی. کہتے ہیں ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی پاک تنے تنہا اکیلے. حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے. کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. کوئی قبیلے میں سے، قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت. کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا. حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے. اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے. کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے ہیں، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں. بات طے ہو گئی. کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ ہے.
وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا، میں نکیل تھا، میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے؟ قبیلہ پوچھا ہے؟ ایڈریس کا پتہ ہے؟ پتہ ہے کہاں رہتا ہے؟ اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے، ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی، میں بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرین مثلے تو نشد، پیدا جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی۔ میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے تھے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے ہیں حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی، وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو ہی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جہاں نہیں ہوں بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہیں، وہی تو خاتم المرسلین ہیں، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک کی حضور کے ظاہری حسن کے تذکرے ہماری اولادوں کو آنے چاہیے۔ ایک شعر مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا، کمال کر دی، کہنے لگے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میں آج تک سمجھ نہیں سکا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ بھائیو وہ سارے طریقے اپناؤ جو رسول پاک نے عطا فرمائے، حسن بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، پاکیزگی بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، بقا بھی حضور کے۔ اور جو چاہتا ہے نا دنیا میں سب سے خوبصورت بن جائے، نظر آئے، اور اس کی خوشبو سے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوں، وہی طریقہ اپنائے جو میرے نبی نے عطا کیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔